اللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ ترجمہ: بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔ جیسا کہ پچھلی آیت کی تفسیر میں بیان ہوا تھا کہ یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ یعقوب نے اپنی موت کے وقت اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی کہ تم یہودیت پر قائم رہنا۔ ان کی اس بات کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی کہ تم لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف سے یہ بات کیسے منسوب کر سکتے ہو کہ انہوں نے موت کے وقت یہودیت کی وصیت کی تھی؟ کیا تم ان کی موت کے وقت ان کے پاس موجود تھے؟ ان کی موت کے سینکڑوں سال بعد تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی جن کے دین کو تم یہودیت سے تعبیر کرتے ہو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کو بھی صدیاں گزر گئی ہیں، اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے یہودیت کی وصیت کی تھی۔ تمہارے پاس تمہارے دعوے کی نہ کوئی دلیل ہے نہ کوئی گواہ ہے، اور یہودیت ان کے زمانے میں تھی بھی نہیں، پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کو اس کی وصیت کیسے کر دی؟ انہوں نے تو توحید کی وصیت کی جس پر ملت ابراہیمیہ مشتمل ہے اور جو ملت ابراہیمیہ کا رکن اعظم ہے۔ ان کے بیٹے سراپا مطیع اور فرما بردار تھے اور توحید خالص ان کا دین تھا۔ جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو ان سب نے جواب میں کہا کہ ہم اسی ذات پاک کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ داداؤں یعنی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا معبود ہے، اور معبود صرف وہی ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں اور اطاعت گزار ہیں، اور ہم اسی دین پر رہیں گے اور اسی پر مریں گے۔ در حقیقت جب عصبیت جاہلیہ کسی فرد یا قوم یا جماعت کے دلوں میں جگہ پکڑ لے تو حق اور ناحق کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور ایسے لوگ صرف اپنے نفسانی عقائد اور اعمال کے پیچھے چلتے ہیں، تدبر اور تفکر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا دین تھا وہ تو توحید خالص پر مشتمل تھا، اور یہودیوں کا جو دین ہے اس کے اندر جو ہے انہوں نے شرک جو ہے شامل کر دیا اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی کا بیٹا نعوذ باللہ کہا۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری برائیاں انہوں نے اپنے دین میں شامل کر لیں، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین اسلام ہے، اور اسلام کا مطلب مکمل طور پر اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے، اپنے آپ کو فرما بردار بنا لینا ہے، اور 100% صرف وہی کام کرنا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا، اور مکمل طور پر دین کے اندر داخل ہونا ہے۔ تو دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو مکمل فرما برداری جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اور پھر دین کے اندر جو ہے پک اینڈ چوز نہ ہو بلکہ دین کے اندر مکمل کا مکمل داخل ہو جانا ہے، اور اسی میں کامیابی ہے، اور اسی کے ساتھ زندہ رہنا ہے آخری سانس تک۔ آئیں دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو پکا سچا اور 100% مسلمان بنا، اور ہم کو مرتے وقت تک دین اسلام پر قائم رکھ، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔